اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وإن تخالطوہم فإخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں اور تم سے یتیم کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنا مال اور ان کا مال آپس میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی ضروریات کو سوچ لو، سمجھ لو، اور اس میں غلطی سے پرہیز کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یتیم کے حوالے سے فرمایا کہ وہ تم سے یتیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو یتیم وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اور اگر اس کے پاس مال ہو اور وہ اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو، یعنی چچا ہے، تایا ہے، یا جو بھی ہے اس کے خاندان میں سے اس کی پرورش کر رہا، تو اس کے احکام اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ولی خواہ اس کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر خرچ کرے، جس میں یتیم کی بہتری ہو، لیکن اس کا مال اپنے مال میں ملانا اس کی نیک نیتی پر ہو، خراب نیت نہ ہو کہ اس کا مال میں اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا مال بھی کھائے جاؤں۔ ایسی اگر نیت ہو تو پھر وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا مال اپنے مال سے ملانے کے لیے نیت کی جو ہے وہ شرط رکھی کہ اس کی نیت ٹھیک ہو۔ اگرچہ اس آیت کا نزول یتیموں کی مالی اصلاح کے بارے میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان فرما دیں کہ یتیموں کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، سب کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یوں سمجھو کہ یتیم سارے اولیاء بلکہ ساری مسلم قوم کی اولاد ہے، یعنی یتیم جو ہے یہ سب مسلمانوں کی اولاد شمار کی گئی ہے۔ تو جو بھی اس کی پرورش کرے وہ اچھی نیت سے کرے، اس کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، اس کا کھانا پینا جس طرح خود کھاتا پیتا ہے، جس کے زیر سایہ ہے وہی اس کو کھلائے پلائے۔ اور اگر اس کا مال ہے بہت زیادہ تو اس لالچ سے اس کی تربیت نہ کرے کہ میں اس کی تربیت کروں گا اور اس کا مال جو ہے وہ کھا جاؤں گا، ہڑپ کر جاؤں گا، تو ایسا کرنا سخت گناہ گار ہے۔ اس لیے نیک نیتی کے ساتھ اس کا مال جو ہے وہ اپنے مال کے ساتھ ملانا چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں، تو اس لیے یہ بائی بائی ہونے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور بائی کا مال بائی کو جائز طریقے سے کھانا جائز ہے، ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتا۔ لہٰذا اگر ان کے آٹے نمک وغیرہ کا کچھ حصہ ملانے سے تمہارے پیٹ میں بھی کچھ حصہ پہنچ گیا تو اس پر تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یعنی اکٹھے رہ رہے ہیں، یتیم بھی اسی جگہ پر کھاتا ہے، دوسرا جو اس کی پرورش کر رہا ہے وہ بھی اسی جگہ پر کھاتا ہے، تو یتیم کے مال میں سے اگر تھوڑا بہت اس کے پیٹ میں بھی چلا گیا تو اس پر اس کو پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں اس کی نیت خراب نہیں تھی۔ نیت اگر ٹھیک ہے تو پھر یہ کام بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس طرح کی نیت ہوگی اسی طرح کا اسے اجر ملے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ اکثر احادیث کی کتاب میں پہلے نمبر پر لکھی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو اس کے زمرے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جس کی نیت جیسی ہوگی ویسا اس کو اجر ملے گا۔ اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اور ہجرت میں اس کی نیت جو ہے وہ کسی عورت سے نکاح کی ہے یا مال تجارت کی ہے تو اس کو وہی ملے گا، اور اگر اس کی نیت ہجرت میں اللہ
کہ دین کو حاصل کرنے کی ہے تو پھر اللہ اس کو اپنا دین عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یہاں بھی اگر اس کی نیت جو ہے وہ یتیم کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت، اس کے اخلاق کے بارے میں اچھائی کی ہے تو پھر اس کو اجر بھی اچھا ملے گا۔ لیکن اگر اس کی نیت خراب ہے اور اس کا ذہن مال اس کا اپنے قبضے میں کرنے کی نیت ہے تو پھر اس کو ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں یتیموں کے ساتھ شفقت کرنے کی اور یتیموں کا مال انہی پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔